فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر صاحب۔ آج کا میرا یہ ویڈیو پیغام پورے پاکستان کے عوام بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر صاحب کے لیے ہے۔ بڑے فخر سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو گولیاں ماری، جن کو قتل کیا، ہم نے ان کو معاوضہ دے دیا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر، شرم آنی چاہیے تمہیں، تم قاتل ہو۔ یہ ریاست قاتل تھی، اس ریاست نے قتل کیے، اور قتل کرنے کے بعد یہ ریاست کہتی ہے یہ لو ہم نے تمہیں پیسے دے دیے، اور اس پہ بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو شرم آئے کہ قتل بھی کرتے ہو اور پھر پیسے دینے کے بعد بڑا تم اس کا کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہو۔ ایف آئی آر کی بات ہوئی، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب 177 ایف آئی آر ہم نے ختم کر دی۔ تو ہم نے یہ پوچھا کہ یہ بات بتائیں کہ یہ 177 جو ایف آئی آر ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ڈی کوڈ کے مقام پہ جب پہلی بار یہ قافلے نکلے تھے، یہ 70 ایف آئی آر اس وقت ہمارے ساتھ طے ہو گئی تھی کہ بجلی کے ٹیرف کے ساتھ، آٹے کے ریٹ کے ساتھ یہ تمام ایف آئی آر کو ختم کیا جائے گا۔ 2023 کہاں پہ اور 2026 کہاں پہ؟ 3 سالوں کے اندر جا کے انہوں نے السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ شوکت نواز میر نے تباہی پھیر کے رکھ دی، ایسا خطاب کیا کہ پورے ملک میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ شوکت نواز میر نے طاقتوروں کو مخاطب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں اور دو ٹوک کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ 170 ایف آئی آر ختم کی، 20 سے 25 ایف آئی آر آج بھی سٹینڈ کر رہی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ معاملات حل ہو گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کدھر ہے بجلی کا 10 ارب روپیہ، تو جواب ملا وہ پی سی 1 ہو چکا اور ابھی باقی کاروائی ہو رہی ہے۔ یہ وہ جواب تھا جو پہلی میٹنگ جو جنوری کے مہینے میں ہوئی تھی، میٹنگ میں یہی لکھا ہوا تھا کہ پی سی 1 منظور ہو گیا 10 ارب روپے کا، اب پرچیز کے حوالے سے وابڈا کا ایک ادارہ وہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ان سے کشمیر بینک کے حوالے سے پوچھا کہاں ہوا شیڈیول، تو جواب ملا کہ بس ہم نے اسٹیٹ بینک کو لکھ دیا ہے، بہت جلد وہ شیڈیول ہو جائے گا۔ تحریری کوئی ہمارے پاس آرڈر نہیں ہے۔ آپ کو الفاظ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام وہ چاہے ادھورا تھا، جزوی تھا، جس کو ہم نے کہا ایف آئی آر، نوکریاں اور جو قتل آپ نے کیے، زخمی آپ نے کیے، ان کے معذور کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہی کام، کوئی بھی وہ آرڈر ہمیں تحریری طور پہ دے کے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہم نے آپ کا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل کر لیا یا 80% ہم نے مکمل کر لیا۔ یہ سرے عام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے ان سے 12 مہاجرین سیٹوں کے حوالے سے بات کی، تو کہا گیا کہ 12 مہاجرین سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے تعلق ہے۔ ہماری بحث ہوئی، بڑی کھل کے بحث ہوئی، 2 سے 3 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی، اور میں یہ اسٹیج سے کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی آئیں گے پاکستان ایکٹ 74 اور جی او این او ریزولوشن کے مطابق وہ یہ نہیں ثابت کر سکے کہ ان 12 سیٹوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی بات آ سکتی ہے۔ ہمارا یہ موقف تھا کہ ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے ثابت کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ جذبات کے اوپر، ایموشنز کے اوپر بات کرنے لگے کہ یہ بتائیں انڈیا پروپیگنڈا کرے گا، پاکستان اکیلا رہ جائے گا، دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہوگی۔ ہم نے کہا تو کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی اس کا حل دیا جائے، ہم آپ کو حل دیتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ بھی اپنے حل دیں، ہم سے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا حل دیا جائے کہ جس سے مسئلہ کشمیر متاثر نہ ہو، انڈیا کر سکے، دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی نہ ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں 3 آپشن دیے، ہم نے تینوں آپشن ان کے ریجیکٹ کر دیے۔ ہم نے ان کو اپنا آپشن دیا، ہم نے ان کو کلیئر کر یہ بات کہی کہ کسی بھی صورت ان 12 سیٹوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو مسئلہ کشمیر سے بہت زیادہ پیار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسئلہ کشمیر کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے وکیل ہیں۔ یہ کیسا وکیل تھا کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے شب خون مارا ہمارے ریاستی اس شناخت کے اوپر 370-35 کو ختم کرتے ہوئے۔ کہاں تھا ہمارا وکیل؟ کہاں تھے یہ 12 نوسر باز؟ کہاں تھے یہ ہمارے ممبران اسمبلی جن کو آج کشمیر کا درد جاگ گیا، جن کو آج مہاجروں کا درد جاگ گیا؟ ہم نے یہ کہا پھر بھی ہم آپ کو اس کا حل دیتے ہیں
کہ آپ ان میں سے 4 ممبران کو اٹھائیں اور کشمیر کونسل میں لے جائیں, وہاں جا کے مسئلہ کشمیر کو بھی ڈسکس کریں, دنیا میں لے کے جائیں تاکہ آپ کی بات پوری ہو جائے اور دنیا آپ پہ جا کے سائن نہ کرے. ہم نے یہ آپشن دے دیا ان کو, لیکن کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے کہ نہ تو میرٹ کا ہم قتل عام دوبارہ ہونے دیں گے, نہ ہی ہم اپنے فرینڈز کے اوپر کسی کو شب خون مارنے دیں گے جو ان 12 سیٹوں کے نام اس ریاست میں 78 سالوں سے ہو رہا ہے, اور نہ ہی ہم اپنے کسی سیاسی نظام کو ڈی ریل کرنے کے باوجود اس اسمبلی میں رہنے دیں گے. اب یہ بات ہم نے کیوں کی؟ ہم اپنی ہر بات کو ثابت کرتے ہیں, ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ابھی نون لیگ کی مثال دوں گا, رانا ثناء اللہ صاحب کو کوٹ کروں گا, لیکن اگر یہ جماعت آج اقتدار میں ہے, کل پیپل پارٹی پی ٹی آئی ہوتی تو ان جماعتوں کا بھی یہی بیانیہ تھا جو رانا ثناء اللہ کا بیانیہ تھا. ریکارڈنگ موجود ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ 12 سیٹوں کے پیچھے ہم کیوں پڑے, وجہ سنیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی ریکارڈنگ موجود ہے. وہ ایک طرف شاہ غلام قادر صاحب کو, ایک طرف مشتاق بنیاد صاحب کو اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ 12 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں وہ ایسا فگر ہے جو الیکشن کا پورا نظام جو ہے وہ رزلٹ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ ہم ریکارڈ چیز موجود ہے. ہم یہ کریں گے کہ ہماری پاکستان میں حکومت ہے, ہم پنجاب سے انتظامیہ اور پولیس کو بلائیں گے, آپ کے تنظیمی لوگوں کو بلائیں گے, اور ہم طریقہ کار طے کر لیں گے کہ کس طریقے سے 10 سیٹیں آپ کو تحفے میں دی جائیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب 10 سیٹیں کسی الیکشن کے ابتدا میں ایک جماعت سامنے لے کے آتی ہے تو باقی جماعتوں کا کیا رہ جائے گا حساب, یا باقی جو الیکشن ہوگا وہ کس طرف جائے گا؟ وہ اسی طرف جائے گا جہاں پہ 10 سیٹیں پہلے تحفے میں آ گئی. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ بات بتائیں, کیا سیاسی طور پہ یہ ثابت شدہ رشوت ہے یا نہیں ہے؟ سیاسی طور پہ رشوت, فائنینشل کرپشن, میرٹ کا قتل عام. اب میرٹ کے قتل عام کی بات کیوں کرتا ہوں کہ 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ, یہ میں نہیں کہتا, یہ وہ ممبران مہاجرین جو الیکشن بھی لڑتے رہے, طاہر کھوکھر, زاہد خان, حسن خان, یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین کی ایک تنظیم سے منسلک ہیں, جنہوں نے ریکارڈ سے ثابت کیا کہ ہزاروں کیا لاکھوں ووٹ آپ کے 2 نمبر درج ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہتا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی شوکت نواز میر کا 2 ٹوک پیغام. شوکت نواز میر نے مخاطب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اپنے مطالبات سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. کشمیر کا حق کشمیر کو دینا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ معاہدے کر کے ان سے مکر جائیں.